بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا میں ویکسین عوام کو مفت دینے کا اعلان۔ انڈونیشیا کے لاپتہ بوئنگ طیارے کے گرنے کی جگہ تلاش کر لی گئی۔ پہلا قطری شہری زمینی راستے سعودی عرب پہنچ گیا۔ فرانس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ترکی۔ پاکستانی مشکل وقت کو بہترین انداز میں ہینڈل کرنے کے ماہر ہیں۔ وہ خاتون جو 33 برس سے صرف چائے پر زندہ ہے۔ آدمی چابیاں گاڑی میں بھول گیا، چور گاڑی کے ساتھ بیگم کو بھی لے گیا۔ دفنانے کے 4 دن بعد خاتون کا شوہر گھر پہنچ گیا۔ انڈیا میں ایک اور کسان نے تحریک کے لیے جان دے دی۔ بھارت کا لداخ میں چینی اہلکار گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ وہ علاقہ جہاں آدمی کو شادی کے لیے جان کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی زیادہ خطرناک یا زیادتی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے کورونا کی ویکسین لوگوں کو مفت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ کورونا جیسے موذی مرض کا شکار لوگ بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ چائنا سے شروع ہو کر دنیا بھر کے کم و بیش 190 ممالک میں پھیلنے والے کورونا نے اب تک 9 کروڑ سے زائد افراد کو اپنا شکار کیا ہے، جبکہ 19,33,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چائنا میں بیجنگ کے 2 نزدیکی شہروں میں پابندیوں کے اطلاق پر سختی کی گئی ہے۔ چینی حکومت نے ملک کے متاثرہ علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کر رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے لاپتہ ہونے والے بوئنگ طیارے کے گرنے کی جگہ تلاش کر لی گئی ہے۔ بحریہ کے غوطہ خوروں اور 10 بحری جہازوں کی سائٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ سمندر سے ملنے والی اشیاء کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک بیگ سے مسافروں کی چیزیں اور انسانی جسم کے اعضاء ملے ہیں۔ مسافروں کے لواحقین ہوائی اڈوں پر پریشانی کے عالم میں موجود ہیں۔ طیارے میں 62 افراد سوار تھے۔ اڑان بھرنے کے 4 منٹ بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ قطر کے ساتھ بری سرحدی چوکی سلوا کے ذریعے پہلا قطری مسافر سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ قطری مسافروں کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ سعودی حکومت نے قطر کے ساتھ تمام بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سلوا چوکی کو بھی کھولنے کی تیاری کی گئی تھی۔ قطری مسافروں کی سعودی عرب آمد کے لیے PCR سرٹیفکیٹ، 3 روزہ ہاؤس آئسولیشن یا 7 روزہ ہاؤس آئسولیشن کی پابندی ضروری ہوگی۔ PCR ٹیسٹ منفی ہونے کی صورت میں ہی قطری باشندوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ فرانس کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے جاری کوششیں بہتر سمت میں گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرانس کی کوشش کرے تو ترکی بھی نیٹو اتحادی فرانس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے تیار ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شام، لیبیا، مشرقی بحر روم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں سے متعلق ترک تنقید اور دوسری جانب فرانس کی جانب سے ترکی کے خلاف یورپی پابندیوں کی حمایت سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ تھے۔ دوستو، پاکستانیوں پر اکثر تنقید کی جاتی ہے اور انہیں اخلاقی پستی کا شکار ظاہر کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ساری زندگی کے اس تانے کے غبارے سے پہلی بار اس وقت ہوا نکلی جب کورونا لاک ڈاؤن ہوا اور امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہوئی۔ ایسے وقت میں پاکستان میں کوئی ہی ایسا ہوگا جو بھوکا سویا ہو۔ دوسری بار یہ تانا گزشتہ راز ختم ہوا جب پاکستانیوں نے بریک ڈاؤن کے دوران
امریکیوں کی طرح لوٹ مار کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر ہنسی مذاق کر کے وقت گزارا۔ سماجی کارکن علی معین نوازش کے مطابق جب دنیا میں رات کے وقت بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو لوگ پاگلوں کی طرح لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نیو یارک کا بلیک آؤٹ یاد ہے جب لوگوں نے گھر اور سٹورز لوٹنے شروع کر دیے تھے۔ علی معین نوازش کے مطابق پاکستان میں بلیک آؤٹ کے باوجود ہم لوگ پرسکون رہے اور بحرانی کیفیت میں بھی ہم نے سوشل میڈیا پر اپنا وقت گزارا۔ ہم پاکستانی مشکل وقت کو بہترین انداز میں ہینڈل کرنے کے ماہر ہیں۔ ہمیں اپنے ملک اور لوگوں پر فخر کرنا چاہیے۔ آپ صرف چائے پر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو نہ جانے آپ کے ذہن میں کیا آئے، مگر یہ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ بھارت میں ایک خاتون گزشتہ 33 سال سے صرف چائے پر زندہ ہے۔ 44 سالہ خاتون کا نام پھلی دیوی ہے، جو بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کوریا میں واقع گاؤں بریدیا کی رہائشی ہے۔ پھلی دیوی اپنے گاؤں میں چائے والی چاچی کے نام سے مشہور ہے۔ پھلی دیوی کے والد رتی رام کا کہنا تھا کہ جب پھلی 17 سال کی تھی وہ اسکول کی طرف سے مقابلوں میں شرکت کے لیے پٹنہ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کوئی بھی چیز کھانی ختم کر دی۔ وہ صرف چائے پیتی اور اس کے ساتھ بریڈ یا بسکٹ کھا لیتی۔ اگلے 1.5 سے 2 سال میں اس نے بریڈ اور بسکٹ بھی چھوڑ دیے اور صرف چائے پینے لگی۔ ہم نے اسے کئی بار ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ وہ تمام دن گھر میں رہتی ہے اور کام کرتی رہتی ہے اور شام کے وقت چائے پیتی ہے۔ دوستو، گاڑیاں چوری ہونے کی وارداتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن گزشتہ روز بھارت میں چور گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے مالک کی اہلیہ یعنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر ڈیرہ بسی میں پیش آیا، جہاں راجیو چند اپنی اہلیہ ریتو کے ہمراہ بچے کی اسکول فیس ادا کرنے کے لیے گیا۔ اس نے بیوی کو گاڑی میں انتظار کرنے کو کہا اور گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہی چھوڑ گیا۔ جب راجیو اسکول کے اندر چلا گیا تو 2 ملزمان آ گئے۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ریتو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے، اور دونوں گاڑی بھگا لے گئے۔ 5 کلومیٹر دور لے جا کر انہوں نے ریتو کو سڑک پر ہی اتار دیا اور گاڑی لے کر چلتے بنے۔ وہاں سے ریتو نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں پر پتہ نہیں کہاں ہوں۔ پولیس لوکیشن کے ذریعے بیوی تک پہنچی اور ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ وسطی امریکہ کے ملک ہنڈوراس میں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی اور اسے دفن کر دیا گیا، لیکن 4 دن بعد وہ آدمی زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ یہ حیران کن واقعہ ہنڈوراس کے شہر ایل کارمین میں پیش آیا ہے، جہاں 65 سالہ جولیو ایک دن گھر سے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کی اہلیہ وکٹوریا اسے کئی دن تک تلاش کرتی رہی، پھر وہ اس کی شناختی دستاویزات لے کر مقامی ہاسپٹل گئی تاکہ وہاں سے اس کے متعلق پوچھ سکے۔ اسے ہاسپٹل سے یہ ہولناک خبر ملی کہ اس کے شوہر کو کورونا ہوا تھا اور گزشتہ روز اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجبور خاتون اپنے شوہر کی میت لے کر گھر چلی گئی اور اگلے روز اس کی آخری رسومات ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا، مگر 4 دن بعد اس کا شوہر جولیو زندہ واپس گھر آ گیا، جسے دیکھ کر وکٹوریا کے لیے آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ واقعہ دوستو اصل میں کچھ یوں ہوا کہ ہاسپٹل کے عملے نے شناخت کرنے میں غلطی کی تھی اور جولیو کی جگہ کسی اور آدمی کی میت وکٹوریا کو دیتی تھی، جس کی موت کورونا سے ہوئی تھی۔ چونکہ اس کی موت کورونا سے ہوئی تھی اور میت باڈی بیگ میں پیک تھی، چنانچہ وکٹوریا اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی کہ وہ اس کا شوہر ہے بھی یا نہیں۔ شوہر نے واپس آنے کے بعد بتایا کہ وہ واک پر گیا تھا اور وہاں گر کر ڈھلوان سے لٹکتا ہوا کئی میٹر نیچے جا گرا اور وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ بالآخر اسے ایک آدمی نے وہاں پڑے دیکھا اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا اور وہاں سے 1 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلا آیا۔ انڈیا میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں کسانوں میں سے ایک اور 40 سالہ شخص نے اپنی جان لے لی ہے۔
دہلی ہریانہ سرحد پر سنگھو کے علاقے میں پنجاب کے فتح گڑھ سے تعلق رکھنے والے کسان امریندر سنگھ نے ایسا کیا ہے۔ امریندر سنگھ نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اس لیے مجبور ہے کہ حکومت مطالبات نہیں مان رہی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے ایسا کرنے سے کسانوں کی تحریک اب ضرور کامیاب ہوگی۔ امریندر سنگھ کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن دوران علاج ہی وہ دم توڑ گئے۔ ان کی باڈی کو سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں کل اتوار کو ان کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس کے بعد ان کو کسان تحریک کے کارکنان کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ ابھی پولیس کا ان کے خاندان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس مہینے مرنے والے یہ دوسرے کسان ہیں۔ گزشتہ ہفتے دہلی اور غازی آباد سرحد کے قریب احتجاج کے مقام پر 75 برس کے کسان نے ایسا کیا تھا۔ ان کی باڈی کے ساتھ ایک نوٹ بھی ملا تھا، جس پر درج تھا کہ ہم کب تک اس سردی میں یہاں بیٹھیں گے، حکومت ہماری نہیں سن رہی، اس لیے میں نے ایسا کیا تاکہ کوئی حل نکل سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب سے ان کا احتجاج شروع ہوا ہے، ان کے درجنوں کسان ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بھارتی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لداخ میں ایک چینی اہلکار کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ برس جون میں لداخ میں بھارت اور چائنا کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ کے بعد یہ دوسری گرفتاری ہے۔ دوستو، اس لڑائی میں 20 بھارتی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ بھارت کا کہنا تھا کہ چینی اہلکار بھی مارے گئے تھے، لیکن ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ بھارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے اہلکار کو جمعے کی صبح لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی علاقے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بات کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس نے کن حالات میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو عبور کیا تھا۔ بھارت نے گزشتہ برس اکتوبر میں بھی ایک چینی اہلکار کو کچھ دیر کے لیے تحویل میں لیا تھا۔ بھارت اور چائنا کے درمیان گزشتہ 70 برسوں سے سرحدی تنازعہ چل رہا ہے اور 1962 میں ایک لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے آ رہے ہیں۔ مشرقی افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں ایک قبیلہ ایسا ہے جس کے لوگ بیوی کے لیے ایک دوسرے سے لاٹھیوں سے لڑتے ہیں، اور بسا اوقات کسی ایک کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس قبیلے کا نام سوری ہے، جس میں صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ قبیلے کے مرد کسی خاتون کے ساتھ شادی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور جو فاتحہ قرار پاتا ہے دلہن اس کی ہو جاتی ہے۔ اس رسم کو ڈونگا کہا جاتا ہے۔ اس روایت کو پورا گاؤں ایک جگہ جمع ہو کر دیکھتا ہے، جس میں مرد ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے صفاقانہ طریقے سے ایک دوسرے پر وار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روایت کے دوران مرنے کے کئی واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اس روایت میں جو آدمی فاتحہ قرار پاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ دلہن اس کی ہو جاتی ہے، بلکہ اسے قبیلے میں انتہائی عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جانے لگتا ہے۔ ایتھوپیا کی حکومت نے 1994 میں اس بے رحمانہ روایت پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن سوری قبیلے کے لوگ آج بھی چوری چھپے یہ رسم نبھاتے آ رہے ہیں۔ آج تک ہم وٹامن ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں جانتے آئے ہیں، مثلاً ہڈیوں کے مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں، یا پھر وقت سے پہلے آدمی مر جاتا ہے وغیرہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی زیادتی بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جتنی کہ کمی؟ حال ہی میں ایک تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کی زیادتی دل کے دورے اور فالج کا سبب بن سکتی ہے۔ وٹامن ڈی سورج کی روشنی کے علاوہ تیل، دودھ، انڈے، اناج اور سپلیمنٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پٹھوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے وٹامن ڈی کی سطح کی پیمائش کی ہے، جس کے رزلٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی ہو یا زیادتی، دونوں ہی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ پروفیسر پیٹر شوارٹز کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو ایک طویل مدت تک وٹامن ڈی کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں پیدا ہونے والی کیلشیم کی اضافی مقدار گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے مرنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے، اور ان کی موت اور وٹامن ڈی کی سطح کے درمیان گہرا تعلق دیکھا گیا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ مطالعہ کا نتیجہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ لوگوں میں وٹامن کے حوالے سے بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے، جو اب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں وٹامنز کی مٹھائی کی طرح کھاتے رہنا چاہیے یا پھر کبھی کبھی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہتر رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی سپلیمنٹس اپنے ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔